اللہ نے کہا کہ اگر اس قرآن کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو جاؤ اس قرآن کی طرح ایک سورت لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو، اور ان تمام لوگوں کو پکار لو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر ہے، آخرت کا دن کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت، اس کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ اب انسان کلام بنائے بھی تو کس کے لیے بنائے، جبکہ وہ ساری خصوصیات و خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے جو ہمارا حقیقی اور سچا معبود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے اپنے اس کلام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس قرآن کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو جاؤ اس قرآن کی طرح ایک سورت لے کر کے آؤ اگر تم سچے ہو، اور ان تمام لوگوں کو پکار لو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ پھر کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تو تم آج کر پائے ہو نہ آئندہ کبھی کر پاؤ۔ اس کے بعد کہا کہ وہ جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بنایا جائے گا، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، ان دونوں آیتوں میں اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین کا یہ کلام ایک معجزہ ہے، سچ ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس جیسی ایک سورت لے کر کے آؤ۔ قرآن مجید کے اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 10 سورتیں لے کر کے آؤ، ایک سورت لاؤ، کہا ایک آیت لے کر کے آؤ، ایک آیت ہی انسان لے کر کے آئے قرآن مجید کی طرح۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر ہے، آخرت کا دن کا ذکر ہے، پچھلی قوموں کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت، اس کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ اب انسان کلام بنائے بھی تو کس کے لیے بنائے، جبکہ وہ ساری خصوصیات و خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے جو ہمارا حقیقی اور سچا معبود ہے۔ اب انسان یہ خصوصیات اور خوبیاں کس کو دے، کس کے لیے اس طرح کی باتیں بنائے؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ اپنے نازل ہونے کے دن سے ہی لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کہا کہ ایک سورت لاؤ، تو قرآن کے سچ ہونے کی پہلی دلیل یہ کہ آج تک لوگ ایک چھوٹی سورت نہیں بنا پائے۔ اچھا، دوسری دلیل یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو پیشن گوئی کی کہ آج نہیں کر پائے اور آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے، اللہ کے فضل سے وہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ نہ آج نہ اس دور میں جو اہل زباں تھے، جو اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، وہ قرآن کی طرح کوئی کلام لے کر کے آئے، اور نہ ہی آج تک اس دنیا میں اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی اس کلام کی طرح کوئی کلام لے کر کے نہیں آ سکتا۔ تو یہ پیشن گوئی بھی در حقیقت قرآن کے حق ہونے، سچ ہونے اور قرآن کا اللہ کی جانب سے نازل کیے جانے اور کلام اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے کہا یہ قرآن وہ ہے جسے ایک حکیم رب کے جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ حکیم اتنی حکمت والا ہے کہ اس نے اپنی
حکمت سے ساری چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا اور دنیا والوں کو اس بات کا چیلنج دیا کہ اگر لگتا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت اور اللہ کے رسول حق نہیں ہے تو جاؤ اس قرآن کی طرح ایک آیت، ایک سورت یا 10 سورتیں لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر! یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنا عظیم کتاب دیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے معنی اور مفاہیم میں غور کریں۔ انشاءاللہ اس میں خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کتاب کی عظمت کو سمجھ کے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔